وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بھی سرسامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی از پے صدر الافاضل شیخ من جد من بدر منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم اور آپ جشن غوث الورا میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑا کامیاب پروگرام آپ کا، اور آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتنا شاندار جلسہ، اتنا بہترین جلسہ، اور جس جلسے میں زندہ دل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تقریباً پچھلے سوا ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اور آپ تقریباً عشاء کے بعد سے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر اتنی 3 4 5 گھنٹے کے بیٹھنے کے بعد بھی جسم تو تھک رہے ہیں آپ کے، مگر آپ کا ایمان تھکتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ زندہ زندہ زندہ۔ اور حرارت ایمانی کیسے کم ہو آپ کی کہ جب ماشاءاللہ نفیس اختر صاحب جیسے اور حضرت قاری صاحب تو اللہ جیسے، یوسف رضا سنبھلی جو پورے سنبھل کو پورے دنیا میں اس وقت پہچانوا رہے ہیں، جو ان کے اشعار سنیں اور جو ان کے کلام سنیں، ہمارے اسد اشرفی صاحب تو اللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ علماء کرام کی جب ایک بیٹھک ہوتی ہے، مجمع ہوتا ہے، اور جب یہ تکلم کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو اپنے اندر واقعی جلا پیدا ہوتا ہے، حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء کی صحبت میں بیٹھا گیا۔ بہرحال وقت کافی گزر چکا، تمہیدی گفتگو زیادہ نہ کر کے اپنی بات کا آغاز کروں، اس سے پیشتر ہم اور آپ جی لگا کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ، مشک و عنبر سے معطر جن کا پسینہ، روح فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا
سیدنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جشن غوث الورا ہے، اور آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ 13 تاریخ۔ ابھی 11ویں شریف کا کیا دن 2 دن پہلے ہی گزرا۔ ہر گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، غوث اعظم کی نیاز ہو رہی ہے، لنگر ہو رہا ہے، ہر خانقاہ میں اہتمام ہو رہا تھا، ہر گھر میں اہتمام ہو رہا تھا، نذر و نیاز پیش کر رہے تھے سب۔ آج 13 کو بھی غوث اعظم کی بات ہو رہی ہے، کل 17 ہوگی تب بھی غوث اعظم کی بات ہوگی، کل 25 آئے تب بھی غوث اعظم کی بات ہوگی۔ لوگ 11ویں شریف کے نام سے 11ویں والے پیر کے نام سے موصوف کرتے ہیں کہ 11ویں والے پیر حضور غوث اعظم، مگر ہم دیکھتے ہیں یہ 11ویں والے پیر کی نیاز 13 میں بھی، 17 میں بھی، 25 میں بھی، 26 میں بھی، صرف یہی نہیں، ربیع الثانی کا پورا مہینہ 11ویں والے پیر کے نام پہ ہوتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ربیع الثانی شروع ہو، جمادی الاول شروع ہو، رجب آئے، شعبان آئے، شوال آئے، کوئی بھی مہینہ آئے، مگر جیسے ہی 11 تاریخ آتی ہے بڑے پیر کی نیاز لگنے لگتی ہے، بڑے پیر کی نیاز سجنے لگتی ہے۔ پتا چل گیا کہ جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو اللہ کے قرب چلا جاتا ہے، جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، پھر کوئی ایک تاریخ اس کی نہیں بلکہ ہر تاریخ اس کی ہوتی ہے، ہر دن اس کا ہوتا ہے، ہر مہینہ اس کا ہوتا ہے، ہر سال اس کا ہوتا ہے۔ جب وہ خدا کا ہو گیا، مخلوق خدا اس کی ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو خدا کا ہو گیا۔ اور الحمدللہ اللہ کا بے پناہ کرم ہے، شکر احسان ہے یوسف بھائی، اسد بھائی صاحب، کہ بڑا کرم ہے کہ یہ مقدر بھی سنیوں کا ہے، یہ مقدر بھی سنیوں کا ہے۔ محرم آئے تو کھچڑے پہ نیاز، شربت پہ شربت، سبیلے سبیلے، یہ مقدر بھی سنیوں کا ہے۔ کبھی امام عالی مقام حضرت امام حسین کی نیاز ہو رہی ہے، کبھی 11ویں شریف ہو رہی ہے، کبھی حضرت سلطان الہند عطائے رسول کی چھٹی ہو رہی ہے، کبھی حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کی 13ویں ہو رہی ہے، کبھی حضور صدر اللہ فاضل کی 17ویں ہو رہی ہے، کبھی حضرت مخدوم سمنہ کی 28ویں ہو رہی ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کے 25 سفر کو فاتحہ ہو رہی ہے۔ پورے مہینے کی تاریخ مولا کائنات کی 21ویں شریف بنا رہے ہیں۔ تو یہ مقدر سنیوں کا ہے، یہ مقدر سنیوں کا ہے کہ وہ بزرگان دین کی نیاز کرتے ہیں۔ کبھی مخدوم سمنہ کا ذکر، کبھی مخدوم کلیر کا ذکر، کبھی حضرت خواجہ نظام الدین کا ذکر، کبھی خواجہ سلطان الہند کا ذکر، کبھی حضور غوث اعظم کا ذکر۔ یہ مقدر اللہ نے سنیوں کا کر دیا ہے، اور الحمدللہ جو سنی ہوتا ہے وہ تمام بزرگوں سے محبت کرتا ہے، وہ تمام بزرگوں سے۔ کیوں بھائی؟ سیدھا سا ایک قاعدہ ہے، بس ایک، کہ جس کو میرے سرکار سے نسبت ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ بہت اچھا جملہ ہے، دوبارہ سیدھا بہت اچھا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ جس کو میرے سرکار سے نسبت ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ الحمدللہ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو حضرت صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت پاک سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم سنیوں کا مقدر ہے، جب صدیق اکبر کا ذکر ہو ہم پھولے نہیں سماتے، اور جب حضرت حیدر کا ذکر ہو تب بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب حضرت عمر کا ذکر آتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب عثمان غنی کی بات ہوتی ہے تب ہم خوشیاں مناتے ہیں، جب مولا علی کی بات ہوتی ہے تب بھی ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے مفتی صاحب قبلہ یہ کون سا نیا فلسفہ بیان کر رہے ہیں، یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ بھلا اس میں آپ پر کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس روئے زمین پر کوئی کلمہ کو ایسا بھی ہو سکتا ہے جو صحابہ سے تو محبت کرے اور اہل بیت سے چڑ جائے، یا اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ کے نام سے پیٹ میں مروڑ پڑ جائے؟ ہم کہیں گے جی جناب ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں
جو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر اہل بیت کا نام آئے تو چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو صحابہ کے نام پر خوب نعرے لگاتی ہے، اہل بیت سے چڑتی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اہل بیت کے نام پر صحابہ سے چڑ رہی ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، یہ بھی حدیث پڑھ رہی ہے، وہ بھی حدیث پڑھ رہی ہے۔ ارے یہ سب کر رہے ہیں، کیا قرآن نہیں فرماتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ سنور بھی جاتے ہیں، ہدایت بھی پا جاتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سماعت فرمائے، دو جماعتیں ہیں، ایک وہ جماعت ہے جو صحابہ کے نام کے نعرے لگا رہی ہے، اہل بیت سے چڑ رہی ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو اہل بیت کے حب کی محبت کے دعوے کر رہی ہیں، کھوکھلے جھوٹے دعوے کر رہی ہیں، اور صدیق عمر عثمان کے نام سے چڑ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ سنیوں کا مقدر ہے، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق سے، عمر سے، عثمان غنی سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حسن سے، حسین سے اور مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ زندہ آباد صدر الافاضل، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق عمر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم جناب حیدر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ہیں پتہ نہیں کیا، یہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو کہنے والے مسلمان، جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، صدیق عمر شیخین کے نام پر جلن، حسد، بغض نکل کر سامنے آ جاتا ہے، مگر علی کے نام پر خوب نعرے لگاتے ہیں۔ مگر وہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کے نام سے چڑھتے ہیں اور صحابہ کے نام کے جلوس نکال رہی ہیں۔ یہ مقدر ہمارا ہے، اور الحمدللہ اسی مقدر پر، اسی خوش بختی پر، اسی عقیدے پر ہماری نجات ہے، اور اسی عقیدے پر ہماری کامیابی ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، اور یہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ ناکام ہو رہے ہیں، ہم کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ یہ نامراد ہو رہے ہیں، ہم بامراد ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ قرآن یہ نہیں پڑھتے؟ کیا حدیثیں یہ نہیں پڑھتے؟ کیا مفسر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا محقق ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا مترجم ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا مدبر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا مقرر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا کاتب ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا ادیب ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا مقرر ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا درس و تدریس والے ان کے پاس نہیں ہے؟ میاں جناب سب ہیں، ان کے پاس ایک سے ایک اچھا مفسر بھی ہے، ایک سے ایک اچھا محقق بھی ہے، ایک سے ایک اچھا مدبر بھی ہے، ایک سے ایک اچھا فلسفی بھی ہے، ایک سے ایک اچھا سیاست دان بھی ہے۔ دولت بھی رکھتے ہیں، حکومت بھی رکھتے ہیں، مال تجارت بھی رکھتے ہیں، بادشاہت بھی رکھتے ہوں گے، سیاست بھی رکھتے ہوں گے، مگر کیا وجہ ہے کہ یہ پھسل رہی ہیں؟ انشاءاللہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں اور کامیاب ہوتے رہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تو بختیار الدین صرف ایک بار عرض کرنا چاہے گا، اپنے ذہن کی تختی پر نوٹ کر لینا، ہم کامیاب ہوں گے، اور یہ کیوں نامراد ہوں گے، ہم کیوں بامراد ہوں گے؟ وجہ صرف اتنی ہے، حضرت قاری یوسف رضا صاحب، وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے پاس مفسر تو ہے، ان کے پاس محقق تو ہے، ان کے پاس مدبر تو ہے، ان کے پاس ان کے پاس نام نہاد شیخ القرآن تو ہے، نام نہاد شیخ المفسر تو ہے، شیخ التفسیر تو ہے، مگر ان کے پاس کوئی غوث اعظم نہیں۔ نعرے رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری، جشن غوث الورا، حضور صلی اللہ علیہ قبلہ، فیضان صدر الافاضل، نعرہ تکبیر۔ عالم تو ہے، عالم تو ہے، حافظ تو ہے، نام نہاد شیخ القرآن تو ہے، نام نہاد شیخ التفسیر تو ہے، مگر ان کے پاس عالم، ادیب، مفسر، محدث، محقق ہونے کے بعد یہ بکھر رہے ہیں، اہل سنت سور رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ ان کے پاس عالم تو ہے، مگر کوئی غوث جیلانی نہیں ہے، کوئی خواجہ اجمیری نہیں ہے، کوئی سلطان مخدوم علاء الدین نہیں ہے، کوئی اشرف جہانگیر سمنانی نہیں ہے، کوئی فاضل بریلوی نہیں ہے۔ ارے ان کے پاس
مفسر تو ہے صدر الافاضل جیسا نہیں ہے. ارے ان کے پاس مترجم تو ہے مگر اعلیٰ حضرت جیسا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید صاحب قبلہ جشن غوث الورا. ان کے پاس مفسر تو ہے صدر الافاضل جیسا نہیں ہے. ارے ان کے پاس مترجم ہے اعلیٰ حضرت جیسا نہیں ہے. ارے ان کے پاس مفتی ہے مفتی اعظم جیسا نہیں ہے. بادشاہت ہے تاریخ السلطنت نہیں ہے. خادم ہے مخدوم نہیں ہے. الحمدللہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. ہم علم پر ناز نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ ارے ہم ہوتے کون ہیں؟ چھوٹے سے انسان گناہگار سے. ہم کس علم پر ناز کریں یار؟ کون سا علم؟ ہم کس علم پر ناز کریں؟ ارے ہمارے اکابر نے ہمیں یہ درس دیا ہے، نصیحت کی ہے. جو بڑے بڑے وقت کے مجدد گزرے ہیں اور کہیں دور نہ جاؤ، بریلی شریف پہنچ جاؤ امام احمد رضا خان فاضل بریلی اعلیٰ حضرت کی تربت پر اور جا کر ان سے پوچھو اے امام اپنے رب کے حضور آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، بڑے مجتہد ہیں، بڑے مجدد ہیں، بڑے مفسر ہیں، بڑے مترجم ہیں، ہزاروں کتابیں آپ نے تصانیف کری ہیں، 100 سے زیادہ علوم پر آپ عبور رکھتے تھے. رب کے حضور بھی تو لے کر گئے ہوں گے، علم لے کر گئے، تقویٰ لے کر گئے، نمازیں لے کر گئے، روزہ لے کر گئے، کیا لے کر گئے؟ تو وہ امام پکار کر کہے گا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. ہم کون ہوتے ہیں یار؟ ہم کون ہیں؟ میں ہم آپ کی بات کرا تو پبلک کہہ دیتی ہے، عوام کہتی ہے تو ملاؤں کے جھگڑے ہیں. ملاؤں کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں. ہم کسی بھی منصب پر پہنچ جائیں ہمیں پتا ہے کہ جب تک ہم با ادب ہیں تب تک ہم با مراد ہیں. جس دن ہم بے ادب ہو گئے ہم بے مراد ہو جائیں گے. ہم کون ہوتے ہیں؟ بزرگوں سے نسبت کا کیا صلہ ملتا ہے؟ جا کر کوئی پوچھے تو یار حضرت مولائے روم سے کہ بزرگوں کی صحبت کا کیا اثر ہے، وہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. ارے بزرگوں کا ادب کون سکھائے گا؟ جا کر پوچھے کوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں کہ بزرگوں کی نسبت کیسے کام آتی ہے، وہ کہیں گے لولا سنتان لہلک النعمان. اگر امام جعفر صادق کی میں نے علم بہت پڑھا، میں نے تقویٰ بہت کیا، میں نے بہت کتابیں پڑھی، تفسیریں پڑھی، قرآن پڑھا، فقہ کا علم خوب حاصل کیا، تمام علماء کی صحبت اختیار کرتا رہا، مگر جس صحبت اولیاء پر مجھے ناز ہے وہ جعفر صادق کی خدمت ہے. جس صحبت اولیاء پر مجھے ناز ہے وہ جعفر صادق کی خدمت ہے. لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام جعفر صادق کی 2 سال خدمت نہ کی ہوتی تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا، برباد ہو جاتا. یار اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے مجتہد، امام اعظم جن کو شافعی بھی امام اعظم کہیں، حضرت امام مالک بھی امام اعظم کہیں، حضرت امام احمد بن حنبل بھی امام اعظم کہیں، حضرت امام ابو یوسف بھی امام اعظم کہیں، حضرت ظفر بھی امام اعظم کہیں. وہ امام اعظم فرمائے لولا السنتان لہلک النعمان کہ میری عمر 60 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے مگر کام کی وہ 2 سال کی عمر ہے جو جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، جو جعفر صادق کی خدمت کی ہے، جو جعفر صادق کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ زندگی میری کامیاب ہے.
تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری بھلائی کس میں ہے کہ ہم بزرگوں سے محبت کریں، ان سے عقیدت رکھیں، ہم ان کے ہو جائیں، ان کے وفادار ہو جائیں۔ جب ہم ان کے وفادار ہو جائیں گے تو ہمارے مقدر کے فیصلے پھر یہ دنیا کے ٹھیکیدار نہیں کریں گے، بلکہ ہماری قسمتیں وہ ہوں گی اور وہ سنہرے الفاظ جس